کی اس نشست میں سورۃ الفاتحہ پہ کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی توجہ چند لمحوں کے لیے چاہوں گا، اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ وہ بابرکت سورت ہے جو کہ مکہ المکرمہ میں حضور کے سینہ اطہر پہ نازل ہوئی۔ 7 آیات پر مشتمل یہ سورت اپنے دامن میں بہت سا نور رکھتی ہے، بلکہ قرآن مجید کی یہ واحد سورت ہے جو ایک بار نہیں 2 بار نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں کہ 7 آیتیں جو 2 بار نازل ہوئیں۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے انہیں آواز دی۔ چونکہ وہ نماز میں مشغول تھے تو تھوڑی دیر کے بعد پہنچے۔ حضرت امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو لکھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پہنچے تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی اور تم نے آتے ہوئے دیر کیوں لگا دی؟ تو حضرت ابو سعید بن معلہ عرض کرنے لگے، حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اللہ کا کلام نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے تو ان کی پکار پہ لبیک کہا کرو۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے، اور حکم ہے اہل ایمان کو کہ جب حضور آواز دیں تو تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، نماز چھوڑ کے نبی کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جایا کرو۔ اور پھر صحابہ اس واقعہ کے بعد حاضر ہوتے تھے اور آقا کریم جو کام کہتے وہ کام کرتے، اور واپس آتے تو جہاں سے نماز چھوڑی ہوتی وہیں سے نماز شروع کرتے۔ اوروں سے مخاطبہ کریں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام سے نہ کلام کرنے سے نماز ٹوٹتی ہے، نہ حضور کی خدمت میں حاضری سے نماز ٹوٹتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں نماز کے اندر ہی تو کہا جاتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید بن معلہ، میں تمہیں مسجد کے نکلنے سے قبل ایک ایسی سورت بتاؤں گا جو 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے اور جو سبع مثانی ہے۔ تو حضرت سعید بن معلہ کہتے ہیں کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے حضور سے عرض کی، حضور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں مسجد سے باہر نکلنے سے قبل آپ کو وہ سورت بتاؤں گا جس سے افضل سورت قرآن کے دامن میں کوئی اور نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورت سبع مثانی ہے اور اس سورت سے افضل قرآن مجید کے اندر کوئی سورت نہیں ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح کی ایک روایت مروی ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو وہ بھی دیر سے پہنچے، تو حضور نے ان کو بھی یہ کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں سنا؟ جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو پکار پہ لبیک کہا کرو۔ اور پھر حضور نے ان کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاتا ہوں کہ جس جیسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ اس جیسی کوئی دوسری صورت قرآن میں بھی ہے۔ تو پھر حضور نے سورۃ الفاتحہ کا بتایا۔ یہ وہ صورت ہے جو ہر روز ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں وقالتاً یا اصالتاً تلاوت کرتا ہے۔ اگر کوئی 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق رکھتا ہے تو وہ دن میں 48 مرتبہ اس سورت کو تلاوت کرتا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت سورت، یہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ آج کی نشست میں ہم نے اس پہ مختصر گفتگو آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ قرآن مجید کے اندر کل 114 صورتیں ہیں۔ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے ابتدا میں تسمیہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔
جو احناف کے نزدیک دو صورتوں کے فاصلے کے لیے لایا گیا ہے، جبکہ سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جزو قرآن ہے۔ باقی مقامات پر صورتوں کے مابین فاصلے کے لیے اور فرق کرنے کے لیے تسمیہ کو لکھا جاتا ہے اور حصول برکت کے لیے۔ اور دوسرا حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ہر کام کرنے سے قبل بسم اللہ شریف کی تلاوت کا جو حکم دیا حضور نے، تو اس کی تکمیل کے لیے ہر صورت سے قبل بسم اللہ شریف کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی لیے احناف نماز کے اندر تسمیہ کو سرن پڑھتے ہیں، جہرن نہیں پڑھتے، اس لیے کہ یہ جزو صورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے بابرکت نام سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کی حمد بولنے کے حکم نامے سے اس سورت کے مضامین شروع ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حمد کسی کے اختیاری حسن پر جو تعریف کی جاتی ہے اسے عربی میں حمد کہتے ہیں۔ کسی کے غیر اختیاری حسن اور جمال پر جو تعریف کی جائے اسے مدح کہتے ہیں، اور کسی کے اختیاری حسن پہ جو تعریف کی جائے اسے عربی میں حمد کہا جاتا ہے۔ شکر اور حمد ان میں عموم خصوص کی نسبت پائی جاتی ہے کہ ہر شکر حمد ہے لیکن ہر حمد شکر نہیں ہے۔ کسی کی نعمت کے بدلے میں جو تعریف کی جائے، خوبیاں بیان کی جائیں، وہ شکر کہلاتی ہے، اور بغیر کسی کی نعمت کے شکریہ کے طور پہ، ویسے قدر شناسی کے طور پہ جو تعریف کی جائے اس کو عربی میں حمد کہتے ہیں۔ تو یہاں حمد کا حقدار کون ہے، حمد کس کے لیے ہو، تو یہاں یہی بیان فرمایا گیا، اور قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر الحمدللہ کے لفظ موجود ہیں، اور جب یہ لفظ بندے کی زبان سے نکلتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ میزان کے پلڑے کو جھکا کے دیں گے، اتنا وزن ہوگا اور ان کا جو ہے وہ اتنا تول ہوگا۔ الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ لفظ اللہ ذات باری تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے۔ اس پر علماء نے بہت لمبی گفتگو کی ہے کہ یہ لفظ مفرد ہے یا مرکب ہے۔ بعض نے کہا مفرد ہے، بعض نے کہا مرکب ہے۔ جنہوں نے کہا مفرد ہے انہوں نے یہ دلیل دی کہ جب بھی یا اللہ کہتے ہیں تو یا اور اسم جلالت کے درمیان ایہا کو نہیں لایا جاتا۔ اگر یہ مرکب ہوتا تو ایہا کو ضرور لایا جاتا۔ یہ عربی میں قاعدہ ہے کہ وہ لفظ جو مرکب ہو، معرف باللام ہو، جب اس سے قبل حرف ندا لایا جائے تو مذکر سے قبل ایہا اور مؤنث سے قبل ایتھا لاتے ہیں۔ بے شک آپ اس شخص کو ڈر سنائیں من اتبع ذکر، جو نصیحت کو مانے، وخشی الرحمن بالغیب، اور بن دیکھے رب کو مانے۔ یار جب کوئی دیکھ لے، سامنے آنکھوں کے آ جائے تو پھر تو وہ فرعون نے بھی کہا تھا نا آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا ہوں، تو دیکھ کے یہ تو بدبخت ایسے تھے چاند ٹکڑے ہوتے دیکھا پھر بھی نہ مانا، اور مدینے والوں نے کچھ بھی نہ دیکھا، کہا ہم جانے وار دیں گے آپ کے نام پہ، تو کہا کہ محبوب وہ تیری راہیں تک رہے ہیں، وہ تیرا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ بن دیکھے مان رہے ہیں۔ اللہ اکبر، الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے انڈکھے جو سودے کرتے ہیں۔ بڑا معروف نام ہے بہلول کا، مجاذیب میں سارا۔ مجذوب وہ ہوتا ہے کہ
تجلیات کے وفود سے جس کا چراغ عقل ٹوٹ جائے، بجھ جائے، جس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے، اس کو مجذوب کہتے ہیں، لیکن اللہ کی قربت کے سائے میں وہ رہتا ہے۔ اقبال نے بھی کہا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں۔ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر۔ بہت سارے لوگ کہ ان کے بال بکھرے ہوئے، حالت پراگندہ، تمہارے دروازے پہ ہیں، تم دھکا دے دو، بابا پرے چلا جا، لیکن فرمایا کبھی انہیں چھیڑنا بیٹھنا، اللہ کے نام پہ قسم ڈال دیں تو اللہ پوری کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ بھی، یہ بخاری کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ، اگر اللہ پہ کوئی قسم ڈال دیں، لابر، اللہ پھر پوری کرتا ہے، ان کی لاج رکھتا ہے پھر وہ، چونکہ بندے جو اس کے ہوتے ہیں۔ بغداد کا بازار تھا اور ایک حلوائی جو ہے وہ صبح صبح اپنی دکان سے جا رہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا، لکڑی کے کھڑاؤں اس نے پہنے ہوئے تھے، تو کہا بابا جی آؤ ذرا بیٹھو، تو اس نے گرم گرم دودھ نکال کر کے بابا جی کو پیش کیا۔ صبح کا موقع تھا، اس نے پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کو بھی کہا تیرا بھی شکریہ، اور فقیر آگے چل پڑا۔ بازار کا منظر تھا، آگے ایک فاحشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ، اپنے یار کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کے موسم کا لطف لے رہی تھی۔ یہ آج کل جس طرح ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو تو جی چاہتا نا کہ باہر آئیں اور منظر دیکھیں، تو ساون کی رت لگی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی تھی، تو سیڑھیوں پہ بیٹھ کے وہ موسم کا لطف لے رہے تھے کہ یہ فقیر اپنی موج میں بازار سے گزرا، تو لکڑی کے کھڑاؤں تھے، کیچڑ اڑ کے کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا تھا، ایک چھینٹا اڑا اور اس عورت کے لباس پہ جا گرا۔ اس کے پاس اس کا بیٹھا ہوا جو یار تھا اسے بڑا غصہ آیا، اٹھا اور آ کے فقیر کے منہ پہ تپڑ مارا۔ فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے کی تمیز بھی نہیں ہے، قیمتی لباس ضائع کر دیا۔ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہنس کے کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تپڑ مرواتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کشف الماجوب میں لکھتے ہیں فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا جب تک خدا کی رضا پہ راضی نہیں ہو جاتا۔ بلے آلو کی تینوں کافر کافر آکھن تو آہو آہو آگ، جب تک یہ کیفیت نہیں ہو جاتی فقیر فقیر نہیں بنتا۔ کہا مالک تیری بھی عجیب شان ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ یہ کہہ کے فقیر آگے چل پڑا۔ وہ عورت چھت پہ جانے لگی تو پاؤں پھسلا سیڑھی سے تو سر کے بل گری، چوٹ کوئی ایسی آئی کہ موقع پہ فوت ہو گئی۔ شور مچ گیا کہ فقیر نے کوئی بد دعا دی تھی آسمان کی طرف منہ کر کے، تو یہ قیمتی جان چلی گئی۔ فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچنے پائے تھے کہ پکڑ لیے گئے۔ لوگوں نے کہا فقیر بنے پھرتے ہو، حوصلہ بھی نہیں رکھتے ہو، کیا ہوا میاں؟ کہا تم نے بد دعا دی اور عورت کی جان گئی۔ کہا بلّہ میں نے تو کوئی بد دعا دی تھی۔ کہا نہیں، تیری بد دعا کا کیا دھرا ہے، لوگوں نے جو ہے وہ ضد کی کہ تو نے کوئی بد دعا دی تھی تب ایسا ہوا ہے۔ جب لوگوں نے ضد کی نا، اس نے کہا اگر سچی بات پوچھتے ہو نا تو میں نے بد دعا کوئی نہیں دی، یہ اصل میں یاروں یاروں کی لڑائی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا جب میں گزر رہا تھا تو میرے پاؤں سے چینٹا اڑا، اس عورت کے لباس پہ پڑا تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا۔ تو کہا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر۔ اولاد کی تربیت ہمارے ذمہ لازم ہے، اور اس تربیت کا بہترین ذریعہ ہماری اپنی تربیت ہے۔ اولادیں ہماری گفتگو کو تھوڑا، ہمارے عمل کو زیادہ قبول کریں۔ آج لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جی ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، چلو ہم نہیں پڑھتے یہ تو پڑھے، تو میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھے؟ جب تم مصلی بچھاؤ گے تو یہ بھی بچھائے گا۔ تو ہم نے اپنے عمل سے اپنی اولاد کو جو ہے وہ سیدھا کرنا ہے اور ان کو درست راستے پہ لانا ہے۔ بالخصوص بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت وہ ماں باپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، انہیں ماں باپ سے بہت زیادہ محتاجی ہوتی ہے، ضرورت مند ہوتے ہیں اور ماں باپ کی عادات کو کاپی کرتے ہیں، اور عموماً ہم بچوں کو اس عمر میں توجہ نہیں دیتے۔ 4 سال سے لے کر کے 8-9 سال تک کی عمر کا بچہ انتہائی توجہ کا مستحق ہے کہ ماں بھی توجہ دے، باپ بھی توجہ دے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ مانوس ہونے لگتا ہے اپنے دوستوں سے، اور بالخصوص 12-13 سال کے بعد وہ مانوس ہو جاتا ہے اپنے دوستوں سے۔ پھر اس نے جو سیکھنا ہے وہ دوستوں سے سیکھتا ہے۔
اگر دوست اچھے ہوں گے وہ اچھائیاں سیکھ جائے گا، اگر دوست برے ہوں گے تو وہ برائیاں سیکھ جائے گا۔ اس وقت ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے پاس بیٹھتی نہیں ہے، اصل اس کی اب بیٹھنے کی عمر نہیں رہی، کیونکہ وہ تمہارے ہم عمر نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ بیٹھیں، اور اب وہ بچے بھی نہیں رہے تو وہ اپنی ہم عمر نسل کو تلاش کریں گے۔ اس وقت ہم اگر اولاد کو کھینچیں گے تو وہ ہمارے پاس نہیں آئے گی۔ وقت جو تھا وہ ہم نے ضائع کر دیا، لیکن ہمیں پھر بھی اس دور میں اولاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک تو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے لوگوں کی دوستی ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، تو جب وہ دوستی لگانے لگے تو دیکھے کہ وہ دوستی کس سے لگا رہا ہے۔ تو جب یہ عمر بچوں کی پہنچ جائے تو اس وقت یہ خیال کیا جائے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 15 سال سے لے کر کے 20 سال تک کی عمر انتہائی اہم عمر ہے، اور اس عمر میں ہی نظریات بنتے ہیں اور خیالات پختہ ہوتے ہیں۔ تو جس نے اس عمر کو سنبھال لیا اس نے اپنی زندگی سنوار لی، اور جس کی یہ عمر بگڑ گئی اس کا سب کچھ بگڑ گیا۔ اس وقت میرے خیال کے مطابق 15 سے 20 سال تک کی اس عمر کو دوست بھی نہیں اتنا بگاڑ سکتے، معاشرہ بھی اتنا نہیں بگاڑ سکتا۔ اس عمر کو اس وقت سب سے زیادہ جو چیز بگاڑ رہی ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے، ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، اور یہ موبائل جو ہر بچے کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو کم از کم 15 سال سے لے کر 20 سال تک کی عمر کے بچوں کو آپ موبائل لے کر نہ دیں، اور انتہائی ضرورت پر ان کو استعمال کرنے کی اجازت دیں۔ باقی ان کو اس عمر کے اندر اگر آپ نے اجازت فراہم کر دی اور وہ آپ کے کہے میں نہ رہے تو یہ ایسی بربادی ہے، ایسی تباہی ہے کہ جس کا ازالہ بعد میں بہت مشکل ممکن ہوگا۔ اس لیے اس وقت سب سے زیادہ ہمیں جو چیز نقصان پہنچا رہی ہے، ہماری معاشرت کو جو چیز کھوکھلا کر رہی ہے وہ یہ چیز ہے۔ یہ میں کل کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا انڈیا کی، کہ انڈیا کا جو معاشرہ ہے اس میں جو نوجوان ہیں وہ بالکل اس میڈیا کی وجہ سے برباد ہو گئے، اور پاکستان میں بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ لیکن یہاں اب بھی کوئی شرم و حیا موجود ہے، لیکن اگر ہم نے اپنی نسل کے آگے بند نہ باندھا تو یہ میڈیا مغرب کی جانب سے ہماری معاشرتوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہماری نسل بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے اس کا شکار ہو رہی ہے، اور گھر لٹ رہے ہیں، شرم و حیا وہ جو ہے وہ اس کا جنازہ نکل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے والدین کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، پھر ہاتھ ملیں گے تو پھر جو ہے وہ اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مقدر کا لکھا نہ ملے، ہمارے اوپر صرف کوشش کرنا ہے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ ایک بندہ جا رہا تھا جنگل میں، تو اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جس کے پاؤں بھی کٹے ہیں، ہاتھ بھی کٹے ہوئے۔ تو اس نے کہا مالک تو اس کو کیسے رزق دیتا ہوگا؟ تو وہ ایک درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ ایک شیر آیا، اس نے شکار کیا اور کچھ کھایا اور باقی بس خردہ چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ رینگتی ہوئی آگے بڑھی اور وہ جو بچہ کھچا تھا اس نے وہ کھا لیا۔ تو اس کا بڑا یقین کامل ہو گیا، اس نے کہا کہ مالک تو کتنا کریم ہے، اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا، جب وہ بے دست و پا لومڑی کو رزق دیتا ہے انہیں تو پھر انسان۔ ایک پہر گزرا، دو پہر گزرے، تو حاطف سے آواز آئی میرے بندے میں تجھے بھی دوں گا، لیکن شیر بن لومڑی نہ بن، شیر بن لومڑی نہ بن، کہ خود بھی کھا اور اوروں کو بھی کھلا۔ تو قسمت کا ہے جو مل کے رہتا ہے، اب کوئی شیر بن کے لے لے یا لومڑی بن کے لے لے، حرام ذریعہ اختیار کر لے یا حلال ذریعہ اختیار کر لے، اب یہ ہمیں اس نے اختیار دیا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا ہو جائے پھر میں ستھری زندگی دے دیتا ہوں، میں پاکیزہ زندگی دے دیتا ہوں، میں نورانی زندگی عطا کر دیتا ہوں۔ تو یقیناً جو اس کے ہو جائیں پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا روپ چڑھتا ہے ان کے چہرے کے اوپر، زندہ ہوتے ہیں تو خوبصورت زندگی گزارتے ہیں، اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر بھی خوبصورت زندگی گزارتے ہیں۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ادب سے دین شروع ہوتا ہے،
عشق پہ ختم ہوتا ہے۔ تو اگر ادب نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ راجپال نے، نتھو رام نے اس زمانے میں کتنے لوگوں نے اہانت کی، تو پھر غازیان ملت نے کس طرح ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ تو اقبال سے بات ہوئی تو فرمانے لگے لوگ تو باتیں کرتے ہیں، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی کہے کہ تیرے پیغمبر کے کپڑے بھی میلے تھے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور غازی علم الدین کا مقدمہ خود اس میں پیش رہے۔ پھر جب انہیں پھانسی دے دی گئی، نقص امن کا بہانہ بنا کے میاں والی میں دفن کر دیا گیا۔ غازی علیہ رحمہ کی وصیت تھی کہ مجھے لاہور میں دفن کیا جائے، میانی صاحب قبرستان میں۔ تو پھر باقاعدہ ایک تحریک کی نشت ہوئی، ایک تحریک اٹھائی گئی جس کا مقصود کیا تھا کہ ان کی وصیت کے مطابق ان کو لاہور میں دفن کیا جائے اور ان کے جسد خاکی کو وہاں سے لاہور منتقل کیا جائے۔ مسلسل تحریک چلتی رہی، حتیٰ کہ حکومت وقت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پھر وہاں سے قبر کشائی کی گئی۔ کہتے ہیں جب غازی صاحب کی قبر کھلی تو پورا میاں والی خوشبوؤں سے مہکنے لگا، اور وہاں سے ان کو بذریعہ ٹرین لاہور لایا گیا۔ جب جنازہ اٹھا تو وہ میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں، لیکن اس فقیر کے جنازے میں 6 لاکھ لوگ تھے۔ اس زمانے کے اندر 6 لاکھ اس فقیر کے جنازے میں آئے، بڑے بڑے کج کلا سر جھکائے چل رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علامہ اقبال نے خود لحد میں اتارا، اور جب کفن کی تنیاں کھولنے لگے تو غازی سے سرگوشی کی تاریخ کے ریکارڈ پہ موجود ہے۔ علامہ اقبال نے کہا غازی علم الدین تیری وصیت کو ہم نے پورا کر دیا، جو ہم نے تیرے سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا کہ تجھے لاہور میانی صاحب قبرستان میں دفن کیا جائے، ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ تو جو اقبال نے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، اب ایک کام میرا بھی کرنا ہے۔ یہ اقبال باتیں کر رہے ہیں لحد میں اترے ہوئے غازی علم الدین شہید سے۔ کہا تیرے سے جو وعدہ کیا تھا اقبال نے پورا کر دکھایا ہے، اور ایک وعدہ اقبال سے کرو اور وہ بھی پورا کرنا، جب لحد میں حضور آئیں تو اقبال کا سلام کہتے ہیں۔ اور نم ناک آنکھوں سے قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد جب اقبال واپس پلٹ رہے تھے تو ایسے ہاتھ بن رہے تھے اور ساتھ یہ کہتے جاتے تھے لوگ کو اسی گلہ ہی کرتے رہ گئے، ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ انوکھا عشق تھا اقبال کا، انوکھا درد تھا اقبال کا۔ پورے اقبال کی فکر کا خلاصہ جواب شکوہ میں، اور جواب شکوہ کا سارا خلاصہ ایک شعر میں، اور وہ کیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ حضور سے وفا کرو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، جو لکھنا ہوا خود لکھ لینا، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اسی نام سے آرام جاں ہے، اسی نام سے نبض ہستی تب شامادہ ہے، اسی نام سے بزم ہستی میں چراغاں ہے، اسی نام سے دل دھڑک رہے ہیں، اسی نام سے فلک نیلگوں کی تابانیاں اور تاروں کی رانائیاں اور سورج اور چاند کی چمک ہے۔ اگر یہ نام نہ ہو تو کائنات اندھیر ہو جائے۔ اور آج کائنات کے اندر استحصالی ظلمتیں، اس کائنات کے اندر ظلم، جبر، ناانصافیاں، یہ جتنی بھی ظلمتیں پائی جا رہی ہیں ان کو بدل کے اگر روشنی میں تبدیل کرنا ہے تو اقبال کہتے ہیں وہ صرف ایک ہی نام ہے، اور وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اجالے سے سارے اندھیرے مٹائے جا سکتے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ دور موجود کے محققین یہ کہتے ہیں کہ تم پردے میں عورت کو سمیٹ کر کے اس کی آزادی سلب کرنا چاہتے ہو، واجبی سا پردہ کافی ہے، لیکن چہرے کا، ہاتھوں کا اور دیگر جو ہے وہ کچھ اعضاء کا پردہ ضروری نہیں ہے۔
اور صرف عورت کا پردہ، مخصوص اعضاء کا پردہ شریعت نے دیا ہے. آپ کو مختلف چینلز پر بیٹھے ہوئے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو اس بات کی اس نازک دور میں تبلیغ کرتے ہیں جب عورت پہلے ہی بے پردہ ہو چکی ہے. عورت پردے میں لپٹتی چلی جا رہی ہے اور اس کی نہ آنکھیں نظر آ رہی ہیں نہ ہاتھ نظر آ رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ کوئی ایک راستہ بھی باقی نہیں بچا. تو پھر تو کوئی یہ تبلیغ کرے تو سمجھ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی جو ہے وہ تحقیق کے تحت یہ بات کر رہا ہو. جب عورت اپنے لباس سے بھی باہر ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس وقت یہ تبلیغ کرنا کیا معنی رکھتی ہے سوائے کسی ایجنڈے کے تحت، اور اس کے پس منظر میں کچھ ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، پاؤں کا پردہ نہیں ہے. شاید وہ اس بات کو جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ محارم کے لیے ہے. عورت کا مخصوص اعضاء کا پردہ تو اس کے باپ سے بھی ہے، اس کے بھائی سے بھی ہے، اس کے محارم سے بھی ہے، حتیٰ کہ بیٹے سے بھی ہے. لیکن یہ جو اعضاء ہیں ان کا پردہ بھی عورت کے اوپر لازم ہے، چونکہ جو شر پیدا ہوتی ہے وہ چہرے سے اس کا آغاز ہوتا ہے. تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جتنے دلائل ہیں ان دلائل کے جواب بھی علماء نے دیے ہیں. یہ ساری بحث کی جا سکتی ہے. میری مائیں بہنیں تصور کر لیں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا پردہ کیسا ہوگا، تو ان کے تصور میں حیا میں لپٹی ہوئی فاطمہ دکھائی دے گی. بلکہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سے جب پوچھا گیا کہ عورت کا صحیح پردہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ عورت کا صحیح پردہ یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اس کو نہ دیکھے. حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ازواج مطہرات نے پردہ نہیں کیا تو وہ آنکھوں سے نابینے تھے. تو حضور نے اس پر انہیں تنبیہ کی کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا حضور وہ تو نابینا ہے. تو فرمایا کہ تم نابینا تو نہیں ہو. تو پردہ مرد سے بھی ہے، جہاں فتنے کا امکان بھی ہو شریعت نے وہ راستہ ہی مسدود کر دیا ہے تاکہ کل کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے. تو میں سادی سی بات یہ کرتا ہوں کہ پردے کے حوالے سے دلائل کی دنیا بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے، لیکن میری مائیں اور بہنیں یہ تصور کریں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا پردہ کیا ہوگا تو یہ تصور کرنے سے ہی طبیعت میں حیا پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اور سیدہ کا پردہ اور ان کی عصمت اور ان کی آبرو کا انداز سمجھ میں آ جائے گا. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سیدہ فاطمہ تو زہرا کے پاس بیٹھا کرتی تھی اور انہیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ زندگی میں تو عورت اپنے پردے کی حفاظت کر لیتی ہے، لیکن مرنے کے بعد جب پٹڑے پہ چارپائی پہ سے ڈالا جاتا ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ جنبش کرتا ہے اور وہ مختار نہیں ہوتی ہے، تو اعضاء دکھائی بھی دیتے ہیں، اعضاء کی حیت بھی سمجھ میں آتی ہے. تو یہ بڑا مشکل لمحہ ہوگا جو مرنے کے بعد درپیش ہوتا ہے. تو فرماتی ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ جب حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی تو میں بھی ان لوگوں میں شامل تھی. تو میں نے وہاں حبشہ میں دیکھا ہے کہ چارپائی کے چاروں پایوں کے ساتھ شاخ باندھ دیتے ہیں اور پھر ان کو درمیان میں جوڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں اور یہ ایک ڈولی بن جاتی ہے. تو کہتی ہیں جب میں یہ بات بتائی تو سیدہ بہت زیادہ خوش ہوئی. کہا یہ تو ایک بہت اچھا طریقہ سمجھ میں آ گیا جس سے مرنے کے بعد بھی عورت کے پردے کی اور اس کے جسم کی حفاظت ہو سکے گی، کسی کی نظر نہیں پڑے گی. تو یہ وہ سیدہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پردے کی حفاظت یوں کی کہ غیر مرد نے انہیں نہیں دیکھا اور پھر مرنے کے بعد بھی ان کے لیے وہ ڈولی تیار کر لی گئی. رات کی تنہائیوں میں ان کا جنازہ پڑا گیا اور یہ وہ پاک دامن خاتون ہے جن کا آنچل مہر و ماں نے بھی نہیں دیکھا ہے. اور جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا 70,000 خواتین کے جلو میں نکلیں گی تو آواز آئے گی یا اہل الجمع غضوا ابصارکم لأن فاطمہ بنت محمد حتی تمر. اے لوگوں نگاہیں نیچی کر لو، محمد عربی کی بیٹی کی سواری گزر رہی. موت کو اس لیے یقین کہا گیا کہ اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، اور یہ ایسا امر یقینی ہے
کہ اللہ کو ماننے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، آخرت کو ماننے والے، عقیدہ آخرت کے منکر سارے موت کو مانتے ہیں، اس لیے کہ موت ان کی آنکھوں کے سامنے رقص کرتی دکھائی دیتی ہے۔ موت ہے ہنگامہ آرا کل زمیں خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ تو وہ یہ دیکھتے ہیں اور موت کا وہ انکار نہیں کرتے۔ تو اچانک جب موت آ گئی تو آنکھیں بند ہوئیں، تو پھر آنکھیں کھلی اور پتہ چلا کہ جس کا انکار کرتے تھے وہ تو سب کچھ موجود ہے، جس کی تذلیل اور تدحیق کیا کرتے تھے وہ تو امر واقعی ہے۔ ہم آخرت کی تکذیب کرتے تھے، نئی نئی قصے کہانیاں ہیں، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ تو حقیقت میں موجود ہے۔ ترازو بھی نصب ہیں، عمل بھی تل رہے ہیں، جنت بھی موجود ہے، جہنم کے شعلے بھی بھڑک رہے ہیں، اور ہم اس تکذیب کی وجہ سے آج جہنم کا ایندھن بن رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفجر میں ارشاد فرمایا کہ وہ کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اس زندگی کو اس زندگی کے لیے گزارا ہوتا۔ لیکن اس دن یہ کہنے سے تو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دار العمل ہوگا ہی نہیں، وہ دار الجزا ہوگا۔ جب سامنے دیکھ کر کے مان لیا تو پھر ماننا کیا ہوا؟ وہ تو فرعون نے بھی کہا تھا آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا۔ جب نیل کی موجیں اس کو ڈبونے لگی اور وہ غوطے کھانے لگا تو اس وقت بولا کہ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا، تو وہ ایمان لانا معتبر نہ ٹھہرا۔ اس لیے آج موقع ہے، آج زندگی ہے، آج قرآن ہمیں بار بار بتا رہا ہے کہ آئیے اپنی آخرت کی تیاری کر لیجئے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مغالطے میں رہ جائیں، دھوکے میں رہ جائیں، اور اپنے نفس کے فتنے کا شکار ہو جائیں، کسی باتیں کرنے والے کی باتوں میں آ جائیں۔ لیکن جب آنکھ بند ہوگی تو ساتھ ہی آنکھ کھلے گی، اور پھر تمہیں پتہ چلے گا، اور پھر ڈاڈا پچھتاؤ گے، لیکن اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا تو اس دن تو پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو ذلت، پستی، زبونحالی، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے، اور وہاں ذلت اور رسوائی کی زندگی، وہاں سے نکلنا بھی چاہے گا تو نہ نکل پائے گا۔ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ چیخے گا، پکارے گا، آہو فغاں کرے گا، لیکن اس کی کوئی فریاد بھی نہیں سنے گا۔ وہ پانی مانگے گا تو اس کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، غسلین دیا جائے گا، جہنمیوں کے زخموں کا پیپ ہوگا، وہ اسے دیا جائے گا۔ کھولتا ہوا مائے حمیم بھی بتایا گیا، غسلین بھی بتایا گیا، اور وہ اتنا گرم ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ اب زمین پہ ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے جانوروں کے دماغ پھٹ جائیں، اور گرم اتنا کہ اگر اس کا پہاڑ پہ قطرہ ڈال دیا جائے تو اس کی حدت سے، گرمی سے پہاڑ پگھل جائے۔ وہ پانی اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور وہ اپنے منہ کے سامنے اس کٹورے کو، اس پیالے کو جس میں وہ مائے حمیم ہوگا یا غسلین ہوگا، اس کو اپنے منہ کے سامنے رکھے گا، تو اس کے منہ کی کھال ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی، پگھل جائے گی کھال اس کی حدت سے، اس سے اٹھتی ہوئی گرمی سے، اور اس کا منہ اس انسانی سائز کا منہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! احد پہاڑ جتنا ایک دانت ہوگا جہنمی کا، یہ 15 کلومیٹر پر محیط ہے احد پہاڑ، تو 32 دانت اگر ایک منہ میں ہیں تو منہ کتنا بڑا ہوگا؟ یہ وجود اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ یہ عذاب کی تکلیف زیادہ سے زیادہ سہے اور گوارا کرے۔ کھال 70 گز موٹی ہوگی تاکہ زیادہ زیادہ عذاب کی تکلیف اس کو گوارا کرنا پڑے، اور جب کوئی بھی جہنمی جہنم میں جائے گا تو یہ انسانی شکل چھین لی جائے گی، کیونکہ یہ شکل محمدی صورت ہے، یہ محمدی شکل ہے، اس لیے اس صورت کو چھین لیا جائے گا، اور صورت انتہائی بھدی صورت کے ساتھ وہ جہنم میں داخل ہوگا اور اذیتیں سہے گا۔ آئیے قرآن مجید کی ان آیات پہ پھر غور کریں اور اپنی عملی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہو جائے۔ ایک وبا کے پھیلنے کی وجہ سے مزید دل نرم ہوئے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طاقت اور قدرت کیا ہے، وہ چاہے تو پوری انسانیت کو باندھ کے بٹھا دے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ دم بھی مار سکے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جنہیں اپنی ٹیکنالوجی پہ، اپنی عقل و فہم پہ، اپنی خرد پہ
اور اپنی مہارتوں پہ نازتا آج بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، تو آئیے میں اور آپ اس کے حضور حاضر ہوں اور سچے دل سے پنج گانا نماز کے ساتھ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنی یادوں کے سائے میں رکھے اور مختصر زندگی جو اس نے ہمیں عطا کی ہے اپنی یاد میں بسر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اے میرے پیارے بیٹے، احفظ انی اربعن و اربعن، میں تمہیں 4 چیزیں بیان کرتا ہوں اور 4 چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو یہ 8 چیزیں تم یاد کر لو۔ لا یضرک ما عملت معہن، اگر یہ تیرے عمل کا حصہ بن جائیں تمہیں زندگی میں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ زندگی میں تم شر سے بچے رہو گے، برائی سے بچے رہو گے، نقصان سے بچے رہو گے، تمہارا باطن تمہارا ظاہر اچھا رہے گا اگر ان 4 چیزوں کو 4 چیزوں کے ساتھ جوڑ کر کے اپنے عمل کا حصہ بنا لو۔ فرمایا ان اغنى الغناء العقل، سب سے بڑا غنا، سب سے بڑی دولت مندی، سب سے بڑی ثروت عقل ہے۔ اگر کسی کو عقل کا رزق دیا گیا ہے تو وہ سب سے بڑا دولت مند ہے۔ اگر اس کے پاس مال و متاع بہت سارے ہیں لیکن بے وقوف ہے تو وہ دولت مندی نہیں ہے۔ وَأَكْبَرُ الْفَقْرِ الْحُمْقُ، اور سب سے بڑا فقر اور سب سے بڑی محتاجی جہالت ہے۔ سب سے بڑی دولت مندی عقل ہے اور سب سے بڑی غربت، سب سے بڑی غریبی اور سب سے بڑا فقر اور محتاجی بے وقوفی ہے۔ وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةُ الْعُجْبُ، اور سب سے بڑی وحشت تنہائی عجب ہے، خود پسندی ہے، اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں بہت کچھ ہوں۔ جو شخص اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے اور وقت اپنے آپ کو ہی لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے بنا سنوار کے، وہ تنہا ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کی ان خوبیوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں جو خوبیاں واقعتاً اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اگر پاؤ ہے تو اپنے آپ کو سیر نہ بتاؤ، لوگ پاؤ کا بھی انکار کر دیں گے۔ تو جو جس حالت میں ہو وہی حالت لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے، بلکہ اس سے اگر کم ہو۔ شیخ سعدی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ تم برے ہو لوگ تجھے نیک سمجھیں یہ بری بات ہے، لیکن تم نیک ہو اور لوگ تجھے برا سمجھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اللہ کی نظر میں نیک ہو۔ اس لیے تم اگر سیر ہو اور لوگ تمہیں پاؤ سمجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو تو لوگ تمہاری اس حیثیت کا بھی انکار کر دیں گے جو تمہیں حاصل ہے۔ وَأَكْرَمُ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ، سب سے اچھا جو حسب و نسب ہے وہ کیا ہے؟ میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے، میرا باپ بڑا امیر کبیر تھا، اپنا حسب نامہ اس طرح لوگ پیش کرتے ہیں، مجھے جانتے ہو کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں بہترین جو حسب ہے جو آپ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ حسن الخلق، تمہارے اخلاق کیسے ہیں، تمہارا خلق گواہی دے گا کہ تم اچھے خاندان کے چشم و چراغ۔ مشکانست کے خود ببوئے نہ کہ عطار بگوئے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود بتائے کہ میں خوشبو ہوں۔ خوشبو بیچنے والا بتاتا پھر ذرا سونگ کے دیکھیے یہ بڑی اچھی خوشبو ہے، ذرا سونگیے، کہا یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں تمہارے خلق کی خوشبو سے لوگ سمجھ جائیں گے یہ کون ہے، تمہارے اخلاق اتنے اچھے ہوں کہ لوگ پہچان جائے تم کون ہے۔ تو بہترین حسب و نسب کیا ہے؟ اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے ہیں، مجھے بتائیے امام حسن سے بہتر نسب اور حسب کس کا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، امام الاولیاء کے فرزند ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ تو انہیں یہ نہیں کہا کہ تم یہ بتاتے پھرنا، بلکہ کہا کہ تمہارا خلق گواہی دے کہ میں محمد کا نواسا ہوں، تمہارے اخلاق گواہی دے کہ میں نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے، تمہارا کردار گواہی دے، تمہاری شجاعت گواہی دے کہ تم علی کے فرزند ارجمند ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، ایاک والمصادقہ الاحمق، بے وقوف شخص کی دوستی سے ہمیشہ بچنا۔ فإنہ یرید ان ینفعک فیضرک، وہ دل سے چاہے کہ تمہیں نفع پہنچائے لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے تمہیں نفع نہیں پہنچا سکے گا، تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ بے وقوف دوست سے دانا دشمن اچھا ہے، تو وہ اسی قول کا مفہوم ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے حسن کو یہ نصیحت کی، یہ نصیحت پلے باندھنے، اور کبھی بھی جاہل اور بے وقوف سے دوستی رکھیں، اس سے رویہ اچھا رکھیں، سلوک اچھا کریں، اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنے آپ۔ یہ مطلب نہیں کہ بے وقوف کو آپ سلام بھی نہ کریں، لیکن دوستی اعتماد آپ اس پہ نہیں کر سکتے۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَادِقَةَ الْبَخِيلِ، اور بخیل سے کبھی بھی دوستی نہ لگانا۔ فَإِنَّهُ يَبْعُدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ،
اس لیے کہ جب تجھے انتہائی ضرورت کا وقت آئے گا تو وہ تجھ سے دور ہٹ جائے گا، اور تو اس پہ توقع لگائے ہوئے ہوگا کہ میرا دوست ہے اور اوکھے ویلے میرے کام آئے گا، لیکن اوکھے ویلے وہ کام نہیں آئے گا۔ تو بخیل سے دوستی کا رب نہیں رکھنا۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ، بدکار شخص سے کبھی دوستی نہ رکھ، برے شخص سے کبھی دوستی کا رشتہ نہ جوڑنا۔ فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالطَّافَةِ، جو فاسق و فاجر ہے، برا شخص ہے، بدکار ہے، اس سے دوستی نہ رکھنا، اس لیے کہ وہ بہت تھوڑی قیمت میں تجھے بیچ دے گا۔ اور آخری بات، وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْكَذَّابِ، جھوٹے آدمیوں سے کبھی دوست نہیں رکھنا۔ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ وَيُبْعِدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ، وہ بعید کو تجھے قریب دکھائے گا، قریب کو تجھے بعید دکھائے گا۔ جو چیز قریب ہوتی ہے، جو سراب ہوتا ہے تو دور سے پانی دکھائی دیتا ہے، لیکن جب قریب جا کے دیکھتے ہیں تو سراب ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا۔ تو کہا وہ بھی سراب کی طرح ہوتا ہے، کذاب، جھوٹ بولنے والا، جو تجھے وہ نقشہ کھینچے گا جو ہوگا نہیں، تجھے وہ چیزیں بتائے گا جو نفس العمل میں نہیں ہوں گی، اور تو ایک مغالطے میں مارا جائے گا۔ یہ ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ اقوال نور، جن کی گہرائی، گہرائی اور حکمت سے بھرے ہوئے یہ کلمات سے پھوٹتے ہوئے اجالے ہماری زندگی کو ایک اسلوب دیتے ہیں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ تو حضرت خلیل جب پہنچے تو انہوں نے جاتے ہی حملہ کیا، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ سلوک ہے ابراہیم تم نے کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑے زور سے جب دھماکہ خیز انداز سے پوچھا تو جناب ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم، بڑے نے کیا ہوگا، اسلحہ تو اسی سے برآمد ہوا ہے نا، یہ لڑ پڑے ہوں گے، یہ کہتا ہوگا میں بڑا ہوں اور چھوٹے مانتے نہیں ہوں گے، لڑائی ہوگی تو یہ بڑا تھا، اس نے سب کو کاٹ کے رکھ دیا، پوچھ لو اس سے، کلہڑا بھی اس کے پاس ہے۔ پھر کہا چلو یہ نہیں بتاتا، یہ نہیں بتائے گا، بڑا پاپی یہ نہیں بتائے گا، لیکن چلو ان سے پوچھ لو تمہاری ٹانگیں کس نے کاٹی، تمہارے کان کس نے توڑے، تمہاری انگلیاں کس نے توڑی، تمہارے پیٹ کو کس نے چاک کیا، تمہارے دانت کس نے توڑے، ان سے پوچھ لو، یہ درد کی بکتا سنا دیں، دکھ کی کہانی سنا لیں، ان سے پوچھ کے مقدمہ درج کر لو، FIR کاٹ لو، پھر سمجھ آ جائے گی۔ فرماتا ہے جس نے رب کو بھلا دیا، تم یہ نہ دیکھو اس کے بنگلے کتنے ہیں، یہ نہ دیکھو اس کے پاس کوٹھیاں کتنی ہیں، یہ نہ دیکھو اس کی چمکتی ہوئی کتنی لمبی گاڑی ہے، یہ نہ دیکھو کہ عالی نصب ٹاؤن کے اندر اس کا گھر ہے، یہ نہ دیکھو اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، ہاں یہ بھی نہ دیکھو اس کے پاس وزارت کا قلم دان ہے، یہ بھی نہ دیکھو کہ یہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی نہ دیکھو کہ اقتدار کی مسند پہ جھولتا ہے، یہ بھی نہ دیکھا ہو کہ یہ ڈائس پہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتا ہے، لوگ آگے سے جواب دے کے واہ واہ کے ڈونگرے برساتے ہیں، کہا اس کی قمیض کے پیچھے لکھا ہوا ایڈریس پڑھ لو، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنا پتہ بھول چکا ہے، جسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، اس دنیا پہ آیا کیوں، جو آ کے بھول گیا ہے، اسے گھر کا رستہ ہی نہیں مل رہا، اور یہ بھاگا پھر رہا دنیا کے اندر۔ کیا بتائیں حباب کیا کارنامیاں کر گئے، BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، زندگی کا مقصد ہی نہیں ملا۔ کہا جو اس دنیا میں اندھا رہا، کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، اس سے دل کی بے نوری مراد ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے، آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے۔ تو ہم دنیا کی مادی چمک کو دیکھتے ہیں، میرا مالک کہتا تمہارا دل ستھرا ہونا چاہیے، تمہارا منہ کالا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ اصل تو دل کی پاکیزگی ہے، اور دل رب کے ساتھ وابستہ ہو، اس کے رسول کے ساتھ وابستہ ہو۔ تو جس نے اللہ کے دین سے رخ پھیرا، اعراض کیا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہو کہ اس کی زندگی جو اللہ کے ذکر سے رخ پھیر لے، اللہ کی یاد سے رخ پھیر لے، اللہ کے دین سے اعراض کرے، تو پھر خدا شناسی، قناعت، توکل اور اعمال خیر تو اس سے چھن ہی جائیں گے، اس کو خود فراموشی کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھلا دیا، وہ بھول گئے، اپنے رب کو بھول گئے، غفلت ایسی طاری ہوئی، سویر سے لے کر شام تک اور شام سے سویر تک دنیا اور دنیا ہی مقصد حیات بن گیا۔
دنیا میں آئے کس لیے تھے، مقصد کیا تھا بھول گئے، میلہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، گھر کا راستہ بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ پھر اللہ نے انہیں سزا کیا دی، رزق کے دروازے بند کر دیے؟ نہیں۔ ان کی سانسیں چھین لی؟ نہیں۔ سورج کو حکم دے دیا اس کے آنگن میں روشنی نہ بھیجنا؟ نہیں۔ چاند کو چاندنی بکھیرنے سے روک دیا؟ نہیں۔ آب و ہوا روک دی گئی؟ نہیں۔ انہیں کیا سزا ملی جنہوں نے رب کو بھلا دیا؟ فرمایا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں ان کی ذاتوں سے انہیں بے خبر کر دیا۔ جو خدا فراموش ہوئے وہ خود فراموش ہو گئے، انہیں اپنے آپ سے ہی آگاہی نہ رہی۔ اور مجھے بتاؤ، جسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، اپنی شناخت جو بھول جائے، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ مجھے بتائیے 6 فٹ کا جوان ہو، قدے رانا رکھتا ہو، اس کی آنکھیں عقابی ہوں، ماتھا کشادہ ہو، رنگ چمک رہا ہو، ہونٹ گلابی ہوں، لیکن اس کی قمیض کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہو کہ کسی کو ملے تو اس ایڈریس پہ پہنچا دے، تو آپ اس کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں واہ کیا جوان رانا ہے، کیا اس کے ہونٹ گلابی ہیں، کیا نرگسی آنکھیں ہیں، کیا خوبصورت چہرہ ہے، کیا شمشاد قد ہے۔ لیکن اچانک نظر پڑی تو اس کے گھر کا ایڈریس اس کی قمیض کے پیچھے لکھا تھا۔ آپ نے کہا میں نے دور سے دیکھا، اس کا تو توازن عقلی ہی ٹھیک نہیں، یہ تو بیچارہ جو ہے وہ پاگل ہے۔ تو قد کاٹ ہونے کے باوجود گھر کا ایڈریس پیچھے لکھ دیا گیا، تو اب ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بیچارہ فہم و ادراک کے نور سے خالی ہے۔ قدے رانا پہ ترس آنے لگ جاتا ہے، اور وہ آنکھیں جن میں ڈوب جانے کو، جھیل جیسی آنکھوں میں غوطہ لگانے کو جی چاہتا تھا، تو اب ترس آنے لگ جاتا ہے کہ یہ بیچارہ تو خود فراموش ہے۔ اللہ علماء نے کہا کہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو کسی صورت میں رد نہیں ہوتا۔ چونکہ ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ اپنے پیارے نبی پر رحمت نازل فرما، وہ تو پہلے ہی فرما رہا ہے، تو ہم کہیں یا اللہ اپنے نبی پہ رحمت نازل فرما، تو کیا اللہ فرمائے گا کہ میں نہیں فرماتا؟ اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ علماء کہتے ہیں کہ جو درود ہے وہ بہر صورت قبول ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کو درود کے ساتھ جوڑ لو، درود تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ شان نہیں ہے کہ بعض کو قبول کر لے اور بعض کو ترک کر دے۔ ہماری فقہ کا بھی مسئلہ ہے، اگر آپ نے کسی سے سودا لیا ہے، اس میں کوئی ردی چیز آ گئی اور کچھ صحیح آ گئی ہے، اب یہ نہیں آپ کر سکتے کہ جو صحیح ہے وہ رکھ لیں اور ردی واپس کر دیں، یا تو وہ صحیح کے ساتھ ردی بھی قبول کرنا پڑے گی، اور یا پھر جو ہے وہ صحیح بھی واپس کرنا پڑے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ مرضی کی رکھ لی اور مرضی کی واپس کر لی، یا سارا سودا قبول کرنا پڑے گا یا سارا سودا واپس کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور جب درود کے ساتھ دعا مانگی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دعا کو چھانٹ کے الگ نہیں کرتا کہ میں نے یہ نہیں قبول کرنی، درود کے ساتھ جو مانگی ہوئی دعا ہے اللہ وہ بھی مستجاب فرما لیتا ہے، وہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ درود پاک وہ بابرکت عمل ہے کہ جو اہل ایمان کو تعلیم دیا گیا۔ علماء نے لکھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور جب حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے اس وقت درود پڑھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ بھی وجود کے اور بہت سارے مقامات علماء نے بیان کیے، اور نمایاں 40 مقامات علماء نے بیان کیے جہاں درود شریف پڑھنا مستحب ہے، لیکن بعض مقامات پہ درود شریف پڑھنا مکروہ بھی ہے، جس کا باتھ روم اور اس قبیل کے اور مقامات اور جگہیں اور جو ہے وہ احوال ایسے ہیں جہاں درود شریف نہیں پڑھا جائے گا۔ باقی درود شریف وہ بابرکت وظیفہ ہے، وہ مقبول بارگاہ عمل ہے کہ جس کو جتنی بار مرضی پڑھو
ایک تو طبیعت میں اکتاہٹ نہیں ہوتی، انسان تھکتا نہیں، اور دوسرا اس عمل کی برکتیں اتنی ہیں، اس کا ثواب اتنا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سماعت کر لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ اس بابرکت وظیفے کا نتیجہ ہے جو بندہ مومن کو نصیب کر دیا جاتا ہے۔ دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذکرت عنده فلیصلی علی ومن صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ بها عشرا، حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اس کو میرے پہ درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا۔ علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ اصل درود پڑھ کر کے اپنے لیے رحمتیں طلب کرنا ہوتا ہے رب سے، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درود کے محتاج ہے۔ بندہ کہ میں درود پڑھ رہا ہوں، جب ہم نہیں تھے اس وقت بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھا جا رہا تھا، جب کائنات کو خلق وجود بھی نہیں دیا گیا تھا مصطفیٰ پہ درود اس وقت بھی پڑھا جا رہا تھا۔ تو یہ ہم اپنی سعادت مندی حاصل کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جو مانگنے والے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں نے مختصر بات آپ کے سامنے اس عنوان سے رکھی تھی۔ ایک وہ ہے کہ جو ڈائریکٹ دروازے کو دستک دے کے صاحب خانہ سے مانگتے ہیں، صاحب خانہ اپنی توفیق کے مطابق اس کو دے نہ دے اس کی مرضی۔ اور مانگنے والوں کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مانگتے نہیں، کسی شخص کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کو دعائیں دینے لگتے ہیں، تیرے بچوں کی خیر، تیرے والدین کی خیر، جہاں دادے پر دادے سے شروع ہوتے ہیں اور نیچے نسل تک آتے ہیں۔ تو وہ جب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تیرے خاندان کی، تیری جد کی خیر، تو گھر والا سمجھتا ہے جو ہمیں دعائیں دے رہا ہے اصل خود خالی جھولی لے کر آیا ہے، یہ کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ تو کوئی شخص اللہ کی بارگاہ سے مانگنا چاہے، اللہ تو اولاد سے پاک ہے، تو اس کے محبوب کی خیر مانگو، اللہ تعالیٰ ایک بار خیر مانگو گے 10 رحمتیں جھولی میں ڈال دے گا۔ تو یہ مانگنے کا ایک مہذب طریقہ ہے جو اہل ایمان مانگتے ہیں۔ اس لیے اگر سارے وظیفے چھوڑ کے صرف درود پڑھا جائے تو یہ کیسا عمل ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ابھی آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا بابرکت وظیفہ ہے جس کی تعلیم حضور ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے جس کو امام طبرانی نے اپنی موجم میں روایت کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، اور جو میرے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براۃ من النفاق وبراۃ من النار، اور جو شخص میرے اوپر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کی 2 آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ منافق بھی نہیں ہے دوزخی بھی نہیں ہے، یہ نہ منافق ہے اور نہ دوزخی ہے، نفاق سے اور دوزخ سے بری لکھ دیا جاتا ہے۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن جس مرتبے پر شہداء کو ٹھہرائے گا اسی مقام پہ درود پڑھنے والوں کو ٹھہرائے گا۔ یہ ثواب ہے اس شخص کے لیے کہ جو حضور پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے۔ کسی پرانے دکھ کی بات چھیڑیں تو ان باتوں میں وہ دکھ تازہ ہو جائے گا، کسی خوشی کا تذکرہ کریں تو چہرے پہ مسرت پھیل جائے گی، دکھ زیادہ ہو جائیں بات مدینے کی چھیڑ دیں، دکھ دور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ معارف اسم ذات بیان فرما رہے تھے،
کہ اللہ کا نام لینے سے دل میں سکون آتا ہے اور دل کی کیفیت بدلتی ہے، من میں اجالے اور روشنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ابو علی سینا جو اس دور کا بہت بڑا فلسفی تھا، وہ اس مجلس میں موجود تھا۔ وہ کہنے لگا یہ آپ نے عجیب بات کہہ دی، اللہ تعالیٰ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام میں کیا رکھا ہے؟ ہمارے جو فلسفی حضرات ہیں وہ ہر چیز کی 4 شکلیں بیان کرتے ہیں، ہر شے کی 4 شکلیں ہیں، ایک شکل خارجی، ایک شکل ذہنی، ایک شکل کتابی اور ایک شکل لفظی۔ مثال کے طور پہ ہم آگ لفظ بولیں، ایک آگ تو وہ ہے جو باہر روشن اور جل رہی ہے، اس میں ہاتھ لگائیں گے تو جل جائے گا ہاتھ۔ دوسری آگ وہ ہے جو زبان سے لفظ آگ ہم بول رہے ہیں۔ تیسرا، جب لفظ آگ کہیں گے تو دماغ میں اس کا تصور آئے گا۔ اور چوتھا، کاغذ کے اوپر آگ چھاپ دیں، اس کی تصویر بنا دیں تو یہ شکل کتابی ہو۔ اس میں اصل شکل جو ہے وہ اس کی شکل خارجی ہے۔ اس طرح وہ فلسفی حضرات کہتے ہیں کہ ہر شے کی 4 شکلیں، حقیقی شکل شکل خارجی ہی ہوتی ہے۔ آگ کہنے سے ہونٹ نہیں جلیں گے، کاغذ پہ آگ کی تصویر چھاپ دیں تو اس سے کاغذ جل نہیں جائے گا۔ آگ کا تصور کرنے سے ذہن جلے گا نہیں، لیکن وہ جو خارج میں آگ موجود ہے اس میں ہاتھ لگائیں گے، اس کے قریب جائیں گے تو ہاتھ بھی جلے گا اور آپ کو تپش اور حدت کا احساس بھی ہوگا۔ تو وہ خارجی جو اس کی صورت ہے وہی اس کی صورت اصلی ہے، باقی اعتباری صورت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام کہنے سے، نام لینے سے کیا ہوگا؟ تو حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ نے ابو علی سینا کو سمجھایا کہ نہیں میاں، نام میں بھی اثر ہوتا ہے، نام میں بھی تاثیر ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، مؤثر تو صرف صورت خارجی ہوتی ہے، لہذا میں اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ ضد میں آ گیا، میں نے عرض کر دیا کہ بزرگوں کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ شبلی تھوڑا سا غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے ابو علی سینا، میں تیرے سے کیا بات کروں، تو تو گدھا ہے۔ اس کے سرخیاں آ گئی چہرے پہ، غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ مجھے گدھا کہا بڑی مجلس میں، اتنا بڑا فلسفے کا امام، زمانہ میرے نام کا معترف، اتنی کتابیں میں نے لکھی۔ تو حضرت شیخ شبلی مسکرا پڑے، فرمانے لگے دیکھا نا، گدھے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تو کہا جب گدھے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو کیا اللہ کا نام لینے سے دل کا رنگ نہیں بدل سکتا؟ تو اس کا نام لوگے تو دل بدلے گا اور دل قرار پائے گا، دل کو نور نصیب ہوگا، دل کو اجالا ملے گا اس کے بابرکت نام لینے سے۔ اس لیے جب زبان سے بندہ اللہ اللہ کہتا رہتا ہے تو اس کے اثرات اس کے دل پر مرتب ہوتے ہیں، اور کثرت سے ذکر کرنے والا شخص اس کا دل پر نور ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو تصوف کی کتابوں میں پڑھا ہے، جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھ لے اس کے 70 گنا جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اور جس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وظیفہ یہی رکھا، پھر اس کے من میں کتنے اجالے اتریں گے، کتنی روشنیاں اس کو نصیب ہوں گی۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں یہ تو پاگل ہو گیا۔ بلکہ ایک روایت امام طبرانی نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ منافق تمہیں تانا دیں کہ ریاکاری کر رہے ہو، اس انداز کے ساتھ تم اس کا ذکر کرو۔ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں، اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آنتے جاگ دی، نام جھپ دی روتے کھپ دی، ویخ سر اس راگ دی، نام جھپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشے وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ تیرے تو سب کچھ اندر ہی رکھا ہوا ہے، تو ذرا غور تو کر، تفکر تو کر
ذرا اس کو آواز تو دیکھ کے دیکھ، تیرے من سے آوازیں نہ آئی تو کہنا اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلن تے آئی ہو۔ تو نے در در کیا جانا ہے، سب کچھ تو تیرے اندر رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک سنیارا تھا، بمبئی کا رہنے والا، یہاں ہمارے لاہور میں آ گیا، پرانے دور کی بات ہے۔ اس کے پاس بڑے قیمتی موتی تھے، اس نے کسی مجلس کے اندر اپنے موتی کھولے اور ایک موتی کہنے لگا یہ شب افروز ہے، رات کو چمکتا ہے۔ جب اس نے سامان سمیٹا اور اٹھ کے جانے لگا تو ایک چور بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا حضرت کہاں کے ارادے ہیں؟ کہا بمبئی جا رہا ہوں۔ کہا حسن اتفاق، ارادے تو میرے بھی بمبئی کے ہیں، چلو اکٹھے چلتے ہیں۔ وہ جوہری سمجھ گیا کہ یہ اصل میرا ہم سفر نہیں ہے، اس کا دل اس موتی پہ آ گیا، لیکن وہ تھا بڑا سمجھدار۔ اس نے کہا آ جاؤ۔ سارا دن سفر میں رہے، جب رات کو سونے لگے تو اس نے اپنی قمیض یا واسکٹ وغیرہ اتار کے جو ہے وہ لٹکا دی کسی چیز کے ساتھ۔ یہ اٹھا اور اس نے نظر بچا کے وہ قیمتی موتی اس کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کے سو گیا۔ یہ چور اٹھا، اس کا سامان ٹولتا رہا، لیکن موتی نہیں ملنا تھا، نہ ملا۔ صبح یہ اٹھا اور نظر بچا کے اس کی جیب سے موتی نکال کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ناشتے پہ بیٹھے کہنے لگا یار وہ تمہارے موتی کی رات کہیں چمک شمک نظر نہیں آئی؟ جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا نہیں یار میرے پاس ہی تھا۔ بڑا حیران ہوا، میں نے تو جیب ٹٹولی ہے ساری رات۔ اگلے دن اس نے سوچا چلو آج میں مزید کوشش کروں گا۔ اس نے پھر وہی کام کیا، نظر بچا کے اسی کی جیب میں رکھ دیا۔ وہ ساری رات ڈھونڈتا رہا، موتی نہیں ملنا تھا، نہ ملا۔ صبح نظر بچا کے اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ صبح ناشتے پہ پھر بات چلی، یار وہ آپ کہتے تھے رات کو چمکتا، اس کی کچھ چمک شمک نظر نہیں آئی۔ کہا یار میری جیب میں ہی تھا۔ 2-4 دن ایسے گزرے۔ ایک دن اس نے عزم کر لیا کہ شاید وہ بغل میں رکھ لیتا ہے، منہ میں رکھ لیتا، کہاں رکھتا، آج تو اس کو میں بیدار بھی یہ ہو جائے تو میں پھر بھی یہ وہ موتی اسے لے لینا۔ وہ اس کے پاس سے پلٹتا رہا، لیکن وہ مست ہے، اس کو پتا ہے موتی محفوظ جگہ پہ۔ اور صبح اٹھا، نظر بچا کے موتی اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس نے پھر بات کی، اس نے کہا کہ یار وہ میرے پاس ہی تھا۔ اس نے کہا میں آج سچی بات بتاؤں، میں تیرا ساتھی نہیں تھا، میں تو تھا چور، میں تو چور تھا۔ اس موتی کی غرض میں تیرے ساتھ ہو لیا تھا، لیکن آپ تو میرے بھی استاد نکلے۔ میں نے بڑی محنت کی، مجھے 3 دن ہو گئے موتی نہیں ملا۔ میں آپ کو استاد مانا، آپ مجھے بتائیں کہ موتی آپ رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا میاں تو اوروں کی جیبیں ٹٹولتا رہا، کبھی اپنی جیب میں بھی تو ہاتھ ڈال دیا ہوتا۔ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ۔ سب کچھ تو تیرے اندر ہے، تو اوروں کی جیب میں ٹٹولتا رہا۔ سلطان وہ فرماتے نہ کر منت تو خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو۔ اور کبھی فرماتے ہیں وچے ہی بیڑے وچے ہی چیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو۔ سب کچھ تو تیرے اندر ہے۔ اور اقبال کہتا ہے خود ہی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ یہ سب کچھ تو انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، بس تھوڑی سی توجہ کرنے کی دیر ہے۔ دل کی تختی پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس نے عرض کیا تھا کہ اقبال نے کہا تھا حکیم نیٹشے کے بارے میں، قلب او مومن دماغش کافر است۔ اس کا دل مومن تھا، دماغ کافر، لیکن ہر شخص کا دل مومن ہوتا ہے۔ تو اس دل کی ایک ایک پرت پہ رب کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس حقیقت کو چھپا دیتا ہے۔ یہ جو کاشتکار زمین کو کھود کر اس کے اندر بیج رکھتا ہے نا، اس کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں، کاشتکار کو، بیج کو چھپانے والا۔ تو کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو چھپاتا ہے۔ تو ہمارے سینے کے اندر ہمارے رب کا نام موجود ہے، اور دل تو ٹھکانہ ہی اس کا ہے، دل تو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا عرش بنے۔ اور وہ فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا، مجھے ڈھونڈنا ہو تو مومن کے دل میں تلاش کرو۔ دلوں کے اندر اس کے ڈیرے اور اس کے بسیرے ہیں، تو اس کا ذکر کر کے دل جلا پاتا ہے، دل تسکین پاتا ہے، دل میں روشنی ہوتی ہے۔ تو ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو ہم حرز جاں بنا لیں۔ جب بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ،
زمین آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے سارا نور سے بھر جاتا ہے. یہ برکتیں ہیں ذکر کی. اس کا نام تو لے, کوئی معمولی نام ہے؟ جب زبان پہ اللہ کہتا ہے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. یہ اتنا بڑا نام ہے, یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ اس سے بڑا کیا وظیفہ ہو سکتا ہے. اس کا نام, اس کا ذکر. تو فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں کہیں مجنون ہیں, اور منافق تمہیں ریاکاری کے تانے دے. تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو حرز جاں بنائے رکھو. یہی تمہارا سرمایہ ہے, یہی تمہارا وظیفہ ہے. دکھے ہوئے دل کا بھی یہی علاج ہے, پریشان خاطری کا بھی یہی علاج ہے. اندر کی کالک اس کے ذکر سے دھلتی ہے. حضور فرمایا لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا گیا. اللہ سے راز و نیاز کی باتیں, جو باتیں بندہ کسی سے نہیں کر سکتا وہ اپنے رب سے ڈائریکٹ کرتا ہے. اپنے دل کے سارے دکھڑے اپنے رب کی دہلیز پہ رکھتا ہے, اور اپنی ساری ضرورتیں مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیتا ہے. اور اس سے مانگتے ہوئے بندے کو شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتا, بلکہ اس سے مانگتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں. کسی اور سے مانگے تو جھجک لگتی ہے, لیکن مالک سے مانگیں تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں, اس لیے کہ وہ ہمارا رب لگتا ہے. ہمارا اس سے ربط کتنا گہرا ہے. مسجد نبوی کا ایک کونا تھا اور ایک بندہ وہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا. اس کے دعا کے لفظوں پہ غور کیجئے. اے اللہ, میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے, تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں. تو یہ وہ دعا مانگ رہا تھا اور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا. حضور نے دیکھا تو ایک صحابی سے کہا وہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بتا دو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے. وہ مانگ اس ڈھب سے رہا ہے. تو یہ دعا اپنے رب سے نیاز ہے, دعا خود عبادت ہے. جب تمہاری ضرورتوں کا کفیل وہ ہے تو پھر اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے. اور جب اس سے بندہ مانگتا ہے تو پھر وہ مانگنے والے کی لاج بھی رکھتا ہے. ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدہ ان یردہما صفرا. تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے. جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑو. جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا. میں ایک سادی سی بات کرتا ہوں. اتنے لوگ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کوئی چیز طلب کریں اور وہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ کیا خالی لٹائے گا؟ وہ کہے گا اتنے لوگ آگے ہو تو ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ میں ان کو خالی لٹاؤں. تو جب یہ دنیا دار خالی نہیں لٹاتا تو رب کیسے خالی لٹائے گا؟ جب بندے اس کی دہلیز پہ چل کے آ جائیں تو وہ بندوں کی ضرورتوں کا کفیل ہے اور ان کے ہر درد کو جانتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. علماء نے کہا دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے. یا تو یہ ہے کہ فوراً قبول ہو جاتی ہے, جو مانگا فوراً مل گیا, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً نہیں ملتا, حکمت ہوتی ہے اور فوری دینا مناسب نہیں ہوتا تو اس کو فوری نہیں دیا جاتا, لیکن دعا بعد میں کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی جاتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے نہ فوری دیا جاتا ہے نہ بدیر دیا جاتا ہے, اس دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے اور حشر کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا. اور روایت میں آتا ہے حشر کے دن جب ان دعاؤں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا تھا تو لوگ آرزو کریں گے کاش کہ دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی, سارے صلے آخرت میں ملتے. اللہ اکبر. کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا جاتا ہے وہ نہیں دیا جاتا, اس کے بدلے میں کچھ اور چیز دے دی جاتی ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور جو اس کے لیے مناسب ہوتی ہے. وہ کچھ اور مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اپنی حکمت کے تحت اسے کچھ اور عطا کر دیتا ہے. بہر صورت
دعا قبول ہوتی ہے اور بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ پسند کرتا ہے۔ آج یہ بھی بحث چلتی ہے نہیں مانگنا چاہیے، فلاں وقت میں نہیں مانگنا چاہیے، تو وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو جب بھی مانگو، میرا دست کرم تمہیں دینے پہ آمادہ ہے۔ اور اگر کوئی نہیں مانگتا تو فرمایا کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو اگر یہ نہیں مانگیں گے تو اللہ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ مانگنا تمہاری ضرورت ہے، اگر تم مانگتے رہو گے تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا، اور اگر تمہیں اسے نہیں پکارو گے تو وہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ تو اس کے حضور دعائیں مانگو، اپنی آرزویں پیش کرو، اپنی تمنائیں اس کے حضور پیش کرو۔ اچھا دنیا داروں سے مانگیں تو اپنے لیے مانگتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگو تو اپنے لیے بھی مانگو، اوروں کے لیے بھی مانگو۔ وہ کریم ہے، وہ دیتا ہے اور خوش ہو کے دیتا ہے، تو اس سے مانگو، اس سے جھولی۔ حضرت انسان کو کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو چاند کی طرح سارا زمانہ تیرا منہ دیکھنے آیا تھا، تو بھی اس وقت لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا، اور پھر منازل طے کرتا رہا، اور جوانی کی دہلیز پہ جب تم نے قدم رکھا اور تو بدر تمام ہوا، جب شباب کی بجلیاں تیری آنکھوں سے ٹپکنے لگی، تو پھر تیری نظر کا خمار بھی کئیوں کے دل لوٹتا تھا، کئیوں کی نیندیں اچاٹ کر دیتا تھا۔ جس طرح چاند جب جوبن پہ ہو تو چکور کا دل لرزتا ہے، اور سمندر میں جوار بھاٹا پیدا ہو جاتا ہے، لہریں اٹھتی ہیں، طوفان پیدا ہوتے ہیں، تو جب بندہ بھی جوانی کی دہلیز پہ ہوتا ہے تو وہ بھی طوفان اٹھاتا ہے، دلوں میں جوار بھاٹے پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ لمحے بھی آئے کہ تو نے دلوں کی بستیاں اور دلوں کی دنیا پر ہلچل پیدا کر کے رکھ دی۔ تیرا شباب لوگوں کی زندگیوں کے اندر گھلتا رہا، اور کتنوں کی نیندیں اچاٹ ہوتی رہیں، تیری زلف کے شکن کتنوں کا قرار لوٹ کے لے گئے۔ لیکن پھر وہ لمحہ بھی آیا، حتی آدھا کل ارجون القدیم، پھر بوڑھا ہو گیا، پھر تجھے کوئی دیکھنے بھی نہیں آتا، کوئی تجھ سے اداس بھی نہیں ہوتا، بچے بھی کترا کے گزر جاتے ہیں۔ کہا انسان ذرا چاند کی منزلوں کو دیکھ، یہی چاند کتنا پیارا تھا، اور آج اسی چاند کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی مسکراہٹ دل کھینچتی ہے، اور جب بوڑھا مسکراتا ہے تو اس وقت جو ہے لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ بچے کی زبان جو ہے وہ اڑ اڑ کے جب بولتا ہے تو اس کی توتلی زبان کا حسن دلوں میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ ماں بھی بلہاری جاتی ہے، باپ بھی صدقے جاتا ہے، بہنیں بھی جو ہے وہ قربان جاتی ہیں۔ تو بچے کا ٹوٹا لہجہ اور توتلی زبان خوشیوں کی ایک لہر ہوتی ہے، لیکن جب بڑھاپے میں فالج کی وجہ سے زبان میں لکنت آ جائے، اب توتلا پن پیدا ہو جائے، اب زبان اٹکنے لگے، تو بچے بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک لمحہ وہ تھا کہ زبان توتلی تھی تو حسن تھا، آج لمحہ وہ گیا کہ حتی آدھا کل ارجون القدیم، کھجور کی ٹہنی سے جب پھل توڑ لیا جائے، اب اس ٹہنی کو کون پوچھتا ہے؟ جب تک پھل آیا نہیں تھا وہ ٹہنی اچھی لگتی تھی، مالی سنبھال کے رکھتا تھا، جڑوں کو بھی پانی دیتا تھا، اور خیال کرتا تھا کہ کوئی ایسا نقصان نہ ہو کہ یہ پودا جو ہے وہ مرجھا جائے۔ پھر جوبن پہ آیا، اور جب کھجوریں لگیں تو اس نے پھر رسیاں بھی باندھی اور کھجوروں کو سنبھالنے کے لیے سب کچھ کیا۔ پھر جس دن اس نے اس ڈال سے پھل کاٹ لیا، اب وہ کھجور اجڑ گئی، اب اس کی وہ ٹہنی بے توقیر ہو گئی۔ انسان کی زندگی کا جب شباب لٹ جاتا ہے اور بڑھاپے میں جب وہ کسی قابل نہیں رہ جاتا، تو پھر اس کی بھی یہ مثال ہے، حتی آدھا کل ارجون القدیم، جیسے کھجور کی پرانی ڈال ہو۔ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولللیل سابق النہار، سورج کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ چاند کو پکڑ لے، ولللیل سابق النہار، اور رات دن پر سبقت لے جائے، یہ بھی اس کو حق نہیں پہنچتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابھی رات کا کچھ حصہ رہتا ہو تو دن آ گیا ہو، یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابھی دن کا کچھ حصہ رہتا ہو تو رات پڑ گئی ہو، عصر کے وقت ہی سورج ڈوب گیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ اپنے مدار سے نہیں ہٹتا، وہ اپنے مدار سے نہیں ہٹتا۔ جو دن کا وقت ہے وہ متعین ہے، اور جو رات کا وقت ہے وہ متعین ہے، اور اس طرح سورج اور چاند ایک دوسرے کو پکڑتے نہیں ہیں۔ وَكُلًّا فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ آسمان میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ زمین بھی نہیں گھومتی، آسمان بھی نہیں گھومتا۔ پہلے نظریہ تھا آسمان گھومتا ہے، پرانے فلاسفہ کا، سائنسدانوں کا یہ نظریہ تھا۔ اب نظریہ یہ ہے زمین گھومتی ہے، اور
جو ہے وہ سورج چاند ستارے جڑے ہوئے نگینے کی طرح آسمان میں، تو جو حصہ سامنے آ گیا وہ روشن ہو گیا. لیکن قرآن نے جو نظریہ دیا، کلن، یہ سارے کے سارے، فی فلک یسبحون، یہ اپنے گھیرے میں جو ہیں، اپنے اپنے فلک میں جو ہیں وہ تیر رہے ہیں، اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. تو چاند سورج ستارے گھوم رہے ہیں، آسمان بھی نہیں گھوم رہا، زمین بھی نہیں گھوم رہی، چاند سورج ستارے گھوم رہے ہیں. وآیۃ لہم، ان کے لیے ایک نشانی، انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، ہم نے ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں بری ہوئی کشتی میں سوار کیا. یعنی ان کو، ان کی ذریت کو، جو ذریت بزرگوں کی پیٹھ میں تھی، جو قیامت تک آنے والی نسلیں تھیں، ہم نے بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. اللہ اکبر. وخلقنا لهم من مثلہ ما یرکبون، اور ان کے لیے ویسی کشتیاں بنا دی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. آج کے جدید جہاز اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں. تو کہا ان کو، ان کی ذریت کو، ان کے ساز و سامان کو ہم نے بڑی کشتیوں کے اندر سوار کر دیا. لکڑی کا ایک تختہ ہے جو پانی پہ تیر رہا ہے. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اللہ اکبر. یہ کیسے تیر رہا ہے؟ کہا اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر کے رکھ دیں. آج تو موجیں، طوفان اور جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ حادثات جو سمندر میں روپذیر ہو رہے ہیں، ان کا بیڑا پھر بھی بچ کے گزر جاتا ہے. یہ ملا کا کمال ہے یا جو بیٹھے ہیں ان کا کمال ہے؟ کہا ان کا کمال نہیں، رب ان کو بچا رہا ہے. اور اگر ہم چاہیں، وَإِن نَّشَأْ، اگر ہم چاہیں، نُغْرِقْهُمْ، ہم ان کو غرق کر دیں. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، ان کی کوئی چیخ بھی نہ سن پائے، ان کی کوئی فریاد کو بھی نہ پہنچے. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ یہ بچائے جائیں، کوئی مدد کے لیے کوئی ٹیم ان کی مدد کو پہنچے بھی نہ. اگر ہم چاہیں تو ایسی جگہ ڈبو دیں، ایسی گھمن گھیری کے اندر، ایسے منجدار کے اندر کہ ان کی خبر بھی نہ ہو. اور دنیا کے اوپر کتنے جہاز ایسی جو ہے وہ گمبھیر اور ایسی منجداروں کے اندر ڈوب گئے ہیں کہ آج تک انسان تو انسان رہے، ان جہازوں کا نہیں پتہ چلا گئے کدھر. تو اللہ فرماتا اگر ہم چاہیں تو ایسی جگہ ڈبو دے جہاں ان کی کوئی فریاد بھی نہ سنے، ان کی کوئی آواز بھی نہ سنے. الا رحمتا منا، لیکن ہم ان کو بچا رہے ہیں. کیوں؟ یہ ہماری رحمت کی وجہ سے بچ رہے ہیں. ومتاعا الی حین، اور ایک وقت کے لیے ان کا برتنا ہے. ان کی موت ان کی زندگی کی حفاظت کر رہی ہے. اس وجہ سے یہ بچتے آ رہے ہیں کہ موت کا بھی وقت نہیں آیا، پیغام اجل ابھی نہیں آیا. تو یہ سمجھتے ہیں ہم بچ کے آگے، تم نہ بچ پاتے. یہ بچانے والا بچا رہا ہے جس نے تمہاری موت کا وقت مقرر کیا ہے. جب تک اس متعین وقت پہ نہیں پہنچو گے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور جب وہ وقت آ گیا تمام تر قوتیں، تمام تر طاقتیں جو ہیں وہ بے بس ہو جائیں گی. شیخ سعدی نے لکھا ہے یہ سانپ جو ہوتا ہے نا، سانپ، اس کا پاؤں نہیں ہوتا، یہ اپنے جسم کو بل دے کر کے حرکت کرتا ہے اور آگے جاتا ہے. اور ایک جانور ہے کن کھجورا اسے کہتے ہیں، اس کے 100 پاؤں ہوتے ہیں، 100 پاؤں. تو یہ سانپ اور اس کی آپس میں دشمنی ہے. کبھی کن کھجورا کہیں نظر آئے تو سانپ پھر اپنی ایڑی چوٹی کی ہمت صرف کر دیتا ہے اس کو شکار کرنے کے لیے، چونکہ اس کی یہ مرغوب غذا ہے. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کن کھجورا نکلا نا تو سانپ نے بھاگ کر کے اسے پکڑ لیا. تو کسی نے کن کھجورے سے کہا تیرے 100 پاؤں تھے اور سانپ کا ایک بھی پیر نہیں تھا، اور تو 100 پاؤں رکھنے کے باوجود ایسے سے پکڑا گیا جس کا ایک پیر بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی، کہ تقدیر ڈاڈی ہے تو تقدیر کے آگے میرا 100 پیر بھی کام نہ دے سکا. تو جب تقدیر آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، تو کوئی تدبیر کام نہیں دیتی ہے. اور جب تک موت نہیں آتی ہے تو پھر زندگی کی موت خود حفاظت کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو بچے آ رہے ہیں، یہ منجداروں سے نکل کے ان کے بیڑے باہر آ گئے ہیں. یہ جو ساحل مراد پہ آ لگے ہیں، یہ سمجھتے ہیں جہاز بڑا قوی تھا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو چلانے والا ملا ہے، ہمارا جو کپتان تھا وہ بڑا سمجھدار ہے، وہ منجداروں سے نکال کے لے آیا. کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ کیسے جہاز منزل پہ پہنچا؟ الا رحمتا منا، یہ ہماری رحمت کی وجہ سے ہوا ہے. اللہ اکبر. ومتاعا الی حین، اور ایک وقت تک برتنے کو دینا جو ہم نے مقرر کیا ہے اس وجہ سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے. اللہ اکبر. اس امید پر کہ تم پر کرم ہو تو وہ منہ پھیر دیتے ہیں. یہ ان بد نصیب لوگوں کی کہانی ہے.
وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین. جب کبھی ان کے ہاں رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عظمتوں کا، اس کی قدرتوں کا اظہار کرنے کی بجائے، سجدہ ریزیاں کرنے کی بجائے، تسبیح و تحلیل بولنے کی بجائے یہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. یہ ان بدبخت لوگوں Oh